السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر۔ آج ہم بات کریں گے ماضی قریب کی مقبول ترین فلم سٹار انجمن کے بارے میں۔ کچھ ایسی باتوں کا ذکر بھی کریں گے جو شاید اب تک آپ کے بہترین علم میں نہ ہوں۔ انجمن کا اصل نام فردوس شاہین ہے اور 1955 کو وہ بہاولپور میں پیدا ہوئیں۔ بعد ازاں ان کی فیملی ملتان کے بازار حسن میں منتقل ہو گئی۔ انجمن خوش شکل اور قد آور ہونے کے ساتھ ساتھ رقص میں بے حد مہارت رکھتی تھیں۔ فلموں میں اپنے کیریئر کا آغاز انہوں نے 1973 میں کیا جب ان کی عمر محض 18 برس تھی۔ وہ پہلی مرتبہ سندھی زبان کی فلم سورٹھ میں ایک ثانوی سے کردار میں دکھائی دیں۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ایک پشتو اور پنجابی فلم میں بھی چھوٹے چھوٹے کردار ادا کیے جو ان کی پہچان نہ بن سکے۔ 1979 میں فلم سٹار محمد علی کی سفارش پر ہدایت کار شباب کیرانوی نے انہیں انجمن کے نام سے اپنی اردو فلم وعدے کی زنجیر میں وحید مراد کے مقابل ہیروئن کا کردار آفر کیا۔ یہ فلم کامیابی کے خاطر خواہ نتائج تو نہ دے پائی مگر انجمن کو فلمی حلقوں میں ان کے کام کی وجہ سے کافی پذیرائی ملی۔ اس کے بعد بھی انجمن نے چند ایک اردو فلموں میں کام کیا مگر کامیابی کی دیوی ان پر مہربان نہ ہو سکی۔ انجمن میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو انہیں پنجابی فلموں میں ہیروئن کے لیے بہت سوٹ کرتی تھیں۔ سردار ان کی پہلی پنجابی فلم تھی جو کامیاب ہوئی۔ اس فلم میں انجمن نے یوسف خان کے مقابل مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ایک کامیاب فلم تھی جس کے بعد ان پر پنجابی فلموں کے تمام دروازے مکمل طور پر کھل گئے۔ یاد رہے کہ ان دنوں پنجابی فلموں کی مکھو جٹی آسیہ اپنی چند آخری فلموں کو مکمل کروا رہی تھیں اور وہ فلم انڈسٹری سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ لے چکی تھیں۔ انجمن کے لیے میدان بالکل صاف تھا جس کا انہوں نے بر وقت فائدہ اٹھایا۔ اپنے بے مثال فلمی کیریئر میں انجمن نے تقریباً 300 فلموں میں کام کر کے اپنے چاہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں بنائی۔ انہوں نے یوسف خان، محمد علی، وحید مراد، ندیم، شاہد، جاوید شیخ، اظہار قاضی، غلام محی الدین اور سعود کے ساتھ بھی ہیروئن کی حیثیت سے کام کیا مگر انہیں سب سے زیادہ پاکستانی فلموں کے سلطان راہی کے ساتھ سب سے زیادہ کاسٹ کیا گیا اور ان کی ایک ساتھ فلموں کی تعداد تقریباً 120 ہے جو ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ انجمن کے فلمی سفر میں کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا مگر فلم انڈسٹری میں اپنے لاسٹ سپیل کے دوران وہ سلطان راہی سے اختلاف اور پھر ان کی اچانک موت کے بعد فلموں میں اپنا یہ سفر زیادہ دیر تک جاری نہ رکھ سکیں کیونکہ پردہ اسکرین پر وہ اپنی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے بھی نئے ہیروز کے ساتھ فٹ نہیں ہو پا رہی تھیں۔ انجمن کی فلمی زندگی میں کچھ ایسے موڑ ضرور آئے جب وہ کافی ڈسٹرب بھی ہوئیں مگر انہوں نے مجبوری یا مصلحت کے پیش نظر کمپرومائز کی پالیسی اپنا کر خود کو فلموں میں ان رکھا۔ ابتدائی دور کی ایک فلم مفت بر میں کام کرتے ہوئے ایک ایسا وقت بھی آیا جب انجمن نے بد دل ہو کر روشنیوں کی دنیا سے ناتا توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس پنجابی فلم کے ہدایت کار حسن عسکری تھے۔ فلم میں سلطان راہی کے ساتھ علی اعجاز بھی ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اس فلم میں انجمن کو اس وقت بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب ڈانس ڈائریکٹر حمید چودھری نے ایک گانے کی فلم بندی کے دوران انجمن کو تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا۔ وہ ان کے ڈانس سٹیپ سے بالکل مطمئن نہیں تھے اور سارا دن بار بار ری ٹیک کا شکار ہونے والی انجمن اپنا ڈانس شاٹ کلیئر نہیں کر پا رہی تھی جس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے روتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، اس فلم کا ایڈوانس واپس کر کے ملتان چلتے ہیں۔ تب سلطان راہی نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ یہ فلم لائن ہے، یہاں سب کے ساتھ بنا کر رکھنا پڑتی ہے، بہتر ہوگا کہ حمید چودھری کو خوش کریں، وہ آپ کا ڈانس اوکے کر دیں گے۔ انجمن بازار حسن سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ سب کچھ بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی تھیں، اس لیے انہوں نے یہ مشورہ مان کر حمید چودھری کے ساتھ خصوصی ملاقات کی اور پھر ان کے راستے کی تمام رکاوٹیں دور ہوتی چلی گئیں۔
فلم ساز، ہدایت کار، ڈانس ڈائریکٹر، ہیرو سبھی خوش ہوں تو اداکارائیں مقبولیت کی منازل تیزی سے طے کر لیتی ہیں۔ یہی سب انجمن کے ساتھ بھی ہوا۔ جب انہوں نے حالات سے سمجھوتا کیا تو پھر ہر طرف سے اوکے کی آواز آنے لگی۔ سلطان راہی کی بھی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ انجمن صرف ان کے ساتھ ہی کام کریں، مگر انجمن یہاں مال بنانے آئی تھیں، اس لیے وہ دیگر اداکاروں کے ساتھ بھی فلموں میں کام کرتی رہیں، جس کا سلطان راہی کو بہت رنج تھا۔ انجمن نے جب ہدایت کار داؤد بٹ کی سپر ہٹ فلم وڈیرا میں کام کیا، جس میں ان کے ہیرو غلام محی الدین تھے، جب انجمن پہلی بار اپنے دل کی مان کر غلام محی الدین کے کافی کلوز ہو گئیں۔ وہ اپنے کئی انٹرویوز میں بھی اس بات کا اظہار کرتی رہیں کہ غلام محی الدین میرے آئیڈیل شخص ہیں اور میں ایسے ہی کسی مرد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ انجمن اکثر سلطان راہی کے سامنے غلام محی الدین کی جان بوجھ کر تعریف کیا کرتی تھیں اور ان کا مقصد سلطان راہی کو چڑھانا ہوتا تھا۔ وڈیرا اس دور میں سلطان راہی کے بغیر بنائی جا رہی تھی جب ان کے بغیر فلم بنانے کا تصور بھی محال تھا۔ وڈیرا ریلیز ہوئی تو ایک شاندار فلم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کامیاب ہوئی۔ یہیں سے سلطان راہی اور انجمن کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے۔ میرے دیکھنے والوں کے لیے انجمن کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی دلچسپی سے کم نہیں ہوگا کہ پنجابی فلم بلاول کے بارش میں پکچرائز کیے جانے والے گانے میں فلم ساز کی خواہش تھی کہ انجمن صرف ایک شاٹ میں اپنے قمیض کے 2 بٹن کھول کر گانا کر دیں۔ انجمن پہلے تو رضامند نہیں ہوئی، مگر جب فلم ساز ارشد چودھری نے انہیں آفر کی کہ اگر انجمن ان کی بات مان لیں تو وہ انہیں قمیض کو لگانے کے لیے سونے کے بٹن گفٹ کریں گے، جس پر انجمن نے لالچ میں آ کر یہ آفر قبول کر لی اور اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ انجمن نے اپنے جسم کی خاصی حد تک نمائش بھی کر ڈالی۔ جس کے بعد سلطان راہی نے فلم میکرز پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ انجمن کی چھوٹی بہن گوری کو ان کے مقابل ہیروئن کاسٹ کریں۔ اس طرح انجمن کے پاس فلموں کی تعداد میں اچھی خاصی کمی ہونا شروع ہو گئی، حالانکہ وہ سائمہ، گوری، نادرہ، نیلی، ممتاز اور ریما تک کے مقابلے میں دیگر ہیروز کے ساتھ کام کر کے مقابلے میں ڈٹی رہیں۔ پھر اچانک سلطان راہی کے قتل کے بعد ساری کہانی ہی نئے موڑ پر آ گئی۔ انجمن نے کچھ عرصے کے لیے فلموں سے کنارہ کشی کر کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا۔ جہاں سے ان کی واپسی ہوئی تو وہ اپنا بڑھا ہوا وزن کم کر کے واپس انڈسٹری میں آئیں۔ چند فلموں میں انجمن نے مرکزی رول پلے کیے، مگر انہیں ہاتھ میں ڈنڈا اور گن لے کر قتل و غارت کرتے دیکھ کر بھی لیڈی سلطان راہی کے کردار میں وہ پذیرائی نہ مل سکی جو انہیں پہلے فلموں میں حاصل تھی۔ چودھرانی ان کی واحد بلاک بسٹر مووی تھی جس میں انجمن نے ینگ ٹو اولڈ کریکٹر میں لاجواب کردار نگاری کا مظاہرہ کیا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی دیگر فلموں کی ناکامی کی بنا پر فلم میکرز کی فرسٹ چوائس دوبارہ سے نہیں بن پائیں۔ جٹی دا ویر اور پینگا سمیت ان کی تمام فلمیں ناکامی کا شکار ہو گئیں اور انجمن نے پھر فلم انڈسٹری سے ہمیشہ کے لیے دوری اختیار کر لی۔ انجمن اپنے سٹائل کی بہت بڑی اداکارہ تھیں۔ ان کی بے ساختہ اداکاری، چہرے کے ایکسپریشنز اور منفرد سٹائل آف ڈانس نے انہیں ایک ناقابل فراموش فلمی ہیروئن بنائے رکھا۔ فلم ٹریڈ کے کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انجمن ڈانس کے لیے بھارتی فلم سٹار سری دیوی کو کاپی کیا کرتی تھیں اور سری دیوی کی طرح ہی فیس ایکسپریشن بھی دیا کرتی تھیں، جو ان کی کامیابی میں بہت معاون ثابت ہوئے۔ ذاتی زندگی کی بات کریں تو انجمن کے اسکینڈلز بھی درجنوں کی تعداد میں سامنے آئے، مگر وہ زیادہ تر امیر، کبیر اور کاروباری شوقین حضرات کا ہی انتخاب کرتی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنی غیر فلمی سرگرمیوں سے بہت دولت کمائی۔ انکم ٹیکس آفیسر مبین ملک کے ساتھ شادی کی وجہ سے انجمن کا فلم سٹار نادرہ کے ساتھ تنازع بھی فلمی حلقوں میں بہت مشہور ہوا، جس کے پس منظر میں جائیں تو اس کی وجہ مبین ملک ہی تھے، جو انجمن سے پہلے نادرہ کے شوہر تھے اور انہوں نے نادرہ کو طلاق دے کر انجمن سے شادی کی تھی۔
ناظرین، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب کبھی فلم اسٹوڈیو میں نادرہ اور انجمن کا سامنا ہو جاتا تو نادرہ انجمن کی طرف دیکھ کر تھوک دیا کرتی تھیں۔ انجمن کی مبین ملک کے ساتھ شادی بھی خاصی ناخوشگوار رہی اور آئے روز ان کے ایک دوسرے کے خلاف کورٹ کیسز اور بیان بازی پورے عروج پر رہی۔ انجمن کا اپنی بہن گوری اور والدہ کے ساتھ جھگڑا بھی خبروں میں بہت نمایاں رہا۔ آخر کار مبین ملک اور انجمن کے درمیان روز روز کے تنازعات کی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ مبین ملک نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا، جس کا انجمن کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے میرے ساتھ بھی اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا۔ وہ ہر قیمت پر اپنے بچوں کی واپسی چاہتی تھی، جو اس وقت ممکن ہوئی جب مبین ملک کو دن دہاڑے نامعلوم افراد نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چند برس کے بعد انجمن نے 64 سال کی عمر میں وسیم عرف لکی نامی پروڈیوسر اور اداکار کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ سادگی کے ساتھ ہونے والی اس شادی میں انجمن نے وسیم لکی سے ہونڈا گاڑی، 2 کنال کا گھر اور اسلام آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں 20 پلاٹ حق مہر کے طور پر حاصل کیے، مگر افسوس کہ یہ شادی 1 سال بھی کامیابی سے نہ چل سکی۔ ان دونوں کی یہ شادی 17 جون 2019 کو ہوئی اور 2020 کے وسط میں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ انجمن وسیم لکی سے گاڑی، گھر اور پلاٹ لینے کے معاملے پر اس بات کی تردید کرتی رہی، مگر وسیم لکی اس سارے معاملے کو لے کر اب تک خاموش ہی ہیں۔ انجمن کی عمر اب 65 برس ہو چکی ہے اور سنا ہے کہ وہ یہاں پاکستان میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس بنانے جا رہی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ وہ جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں۔ میرے دیکھنے والے دوستوں کو اگر میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آخر میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ ہمارا ایک اور فلمی چینل شوبز کلرز کے نام سے آن لائن ہو چکا ہے، آپ اس چینل کو بھی دیکھیں۔ اس میں کچھ مختلف انداز سے شوبز کی سرگرمیوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ شوبز کلرز کو ضرور لائک کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں گے۔ آخر میں کہتا چلوں کہ اپنا اور اپنوں کا بہت ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اس سے زندگی میں بہت خوبصورت تبدیلیاں آئیں گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جلد ہی انشاءاللہ آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔